بیوی اگر سخت ہو تو اس کی فضیلت اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، اللہ کو نہیں پتا کیا، تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم تو سارے نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتے، تو آپ کو ایک نقشبندی واقعہ بھی سناؤں۔ ہمارے ایک سلسلے عالیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے، بڑے ولی تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے بڑے جو ولی ہیں وہ یہ ہیں، سب سے بڑے روحانی بزرگ جو ہیں وہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ کی تصدیق موجود ہے۔ اچھا، دوسری طرف وہ بہت زیادہ نازک مزاج بھی تھے، طبیعت میں انتہائی نزاکت تھی، انتہائی نزاکت قدرت کی طرف سے تھی۔ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے آیا، انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی تو اس نے پانی پلا دیا، گھڑا تھا اس میں پانی نکالا، پیالے میں پیش کیا، حضرت نے پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ جانے لگا، کہنے لگا حضرت آپ کو کوئی خادم ابھی نظر نہیں آ رہا، اگر اجازت ہو تو کوئی خادم بھیج دو خدمت کرے۔ انہوں نے کہا تو نے یہ ابھی گھڑے کے اوپر جو برتن ٹیڑھا کر کے رکھ دیے نا، اس کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو گیا، تیرا خادم میرا آگے کیا جنازہ نکالے گا۔ یعنی کہ اتنی نزاکت تھی۔ ایک دفعہ رضائی سل کے آئی، ایک عورت نے خود سی اور مریدہ تھی، اس نے بھی کہا حضرت آپ ضرور استعمال کریں، پہنیں، یعنی کہ اوڑھے رات کو۔ اب صبح آئے تو آنکھیں سوجی ہوئی، کسی نے کہا خیریت ہے، رات سوئی نہیں؟ کہا وہ جو رضائی دے گئی تھی نا، اس کی جو ڈورے ڈلے ہوئے تھے کچھ ٹیڑھے تھے، جو سلائیاں تھیں نا اس کی، تو وہ بالکل سیدھی سیدھی نہیں تھی، کچھ ٹیڑھی تھی، اس کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اس حد تک نزاکت تھی، اس درجے کی۔ ادھر سے بیوی کیسی ملی؟ بالکل الٹا، کہ زبان کی بدتمیز اور بد زبان اور بڑی سخت قسم کی، بات بات پہ جھگڑا کرنے والی حضرت برداشت کرتے تھے۔ ایک دن کسی مرید کو گھر میں کسی کام سے بھیج دیا، نیا بندہ تھا وہ، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اندر کے معاملات کیا ہیں۔ اس نے کہا جی حضرت نے بھیجا ہے۔ کہا چل تو کون، تیرا حضرت کون؟ اور کچھ باتیں سنائی حضرت کو بھی۔ یہ بڑا پریشان کہ میرے حضرت کو یہ کہہ دیا۔ اس نے آ کے کہا حضرت میں تو یہ سن کر آیا ہوں۔ فرمانے لگے جو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے تو یہ اس بیوی پر صبر کی وجہ سے ہی دیا ہے۔ تو میں اپنی بیوی کو کبھی کبھی سناتا ہوں کہ نقشبندیوں کو تو مقام ملتے ہیں، تو بیوی اب آگے بیٹھی ہوئی ہے نیچے، تو میں آگے کیا بولوں؟ سمجھ گئی ہوں گی اگر سن رہی ہوں گی تو بہرحال صبر پہ تو چیزیں تو ملتی ہیں نا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں تھا، ان کے گھر میں کوئی گیا تو جناب سنائی اس نے، بیوی نے، بڑے پریشان۔ اور جب وہ آیا دیکھا جنگل میں سے وہ آ رہے ہیں، شیر کے اوپر سوار ہیں اور سانپ کا کوڑا بنایا ہوا ہے۔ غالباً حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کا واقعہ غالباً۔ ان کا گھر میں یہ اور ادھر یہ، کہنے لگے اسی پہ صبر کی وجہ سے یہ مل رہا ہے۔ تو شریعت نے صبر ہی کی تلقین کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو سمجھانے کے لیے، خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے۔ عورت کی پسلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی طرح فائدہ اٹھا لو کہ اس کا ٹیڑھا پن برقرار رہے۔ کھل کے بتا دیا، یہ ٹیڑھا پن ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ عورتوں کی غیبت کی ہے؟ نہیں، اللہ کے محبوب نے سمجھایا ہے کہ اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اسی کے اندر حسن ہے، اسی کے اندر خوبصورتی ہے، زندگی کا مزہ ہے۔ روبوٹ اپنی مرضی سے چلانے والی وہ شخصیت پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو عورت کے ساتھ، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ، عورت کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اسے اچھی زندگی گزارنا، یہی تو مردانگی ہے، یہی تو چیلنج ہے، یہی تو کرنا ہے۔ مرد کے اندر اگر تحمل مزاجی ہو تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت جی اپنی اس کتاب خوشگوار ازدواجی زندگی میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اپنی بیوی سے بڑے تنگ تھے اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ انہوں نے کہا حضرت عمر کے پاس جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں جلالی ہے نا، وہ اس کو سمجھائیں گے نا تو سیدھی ہو جائے گی۔ اب وہ جناب یہ ارادہ لے کے پہنچے، دروازہ نوک کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا۔ اب چھوٹے گھر ہوتے تھے اور اس طرح سے جو آج کل بڑے گھر والا تو معاملہ نہیں تھا، دروازے کے قریب اندر وہ تھیں۔ حضرت عمر اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں اور بیوی غصہ کر رہی ہے، وہ سن رہے ہیں۔
کہتے ہیں اس سے زیادہ تو یہاں پہ معاملہ خراب ہے، میرا تو اتنا خراب نہیں ہے، یہ تو امیر المومنین بھی ہے، ان کے تو اپنے گھر میں ان کا یہ حال ہے، تو میرے گھر میں مجھے کیا یہ مدد کریں گے؟ اب نوت تو کر چکا تھا، پیچھے سن رہا تھا، اتنے میں عمر باہر آئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت؟ جی بس سب خیریت ہے الحمدللہ، جی جی بہت اچھا الحمد، بھائی آپ خیریت سے آئے؟ کہ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، بس وہ کیا بولے کہ میں کیا بولوں کیوں آئے ہو؟ تو بھائی خیر بتائے آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو اس کو پھر بتانا تو پڑا کہ حضرت میں تو اس لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو اس سے زیادہ مجھے محسوس ہو رہا ہے معاملہ۔ کہنے لگے دیکھو بات سمجھو، وہ میری جسمانی ضرورت پوری کرتی ہے، میرے باورچن بھی ہے، گھر کے کھانے پکاتی ہے، میرے لیے بھنگن بھی ہے، گھر کی صفائی کام کرتی ہے، میرے بچوں کی رکھوالی بھی کرتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے، اتنے سارے کام وہ کر رہی ہوتی ہے، فائدے مجھے مل رہے ہوتے ہیں، اگر چند باتیں میں اس کی سن لوں تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ میری بیوی سارے کام کر رہی ہوتی ہے، چند باتیں ہی سننی ہے نا، اور کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے تو وہ کر رہی ہے کام۔ تو حدیث میں بات بتا دی کہ اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ معاملے کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ یہ چاہے کہ بالکل سیدھی ہو جائے تو اللہ کے محبوب نے بتا دیا نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے محبوب کی بات کو جو کہتے ہیں جی دوسری لے آئیں گے، تو کیا دوسری سیدھی آئے گی؟ وہ بھی عورت ہوگی نا، پسلی اس کی بھی ٹیڑھی ہونی ہے، تو جو موجود ہے اسی کو ٹیڑھی پسلی کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کر لیں۔